سابق حکومت نے 48 ارب ڈالرز کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ چھوڑا ہے۔ اس خسارے کو کم کرنے کے لیے ہمیں دوست ممالک اور عالمی مالیاتی اداروں سے قرض لینا پڑا ہے۔ کیا یہ ہے حقیقی آزادی؟ میں پورا ٹور پلان بنایا ہوا، اگلے ہفتے پنڈی جلسہ کرنے جا رہا ہوں، اس سے اگلے بلکہ اس کے چند دنوں کے بعد کراچی انتظار کرو میری، میں آ رہا ہوں۔ میں نے بڑی دیر سے مجھے موقع نہیں مل رہا کہ یہ زرداری کا بھی صحیح معنی میں مقابلہ کرنے کا، میں آ رہا ہوں اس کے پاس بھی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل سچ بات اور میں ہوں اجاز کیسرانی۔ ناظرین، جس طرح آج 14 اگست ہے اور آپ سب کو میری طرف سے آزادی کا دن مبارک۔ میں ایک ویلاگ بنا رہا ہوں کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ تو یہ میرا اگلا ویلاگ آ رہا ہے، اس کو لازمی آپ نے دیکھنا ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں کہ رات جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف اور عمران خان دونوں نے رات خطابات کیے۔ تو پہلے یہ بتانے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں نا، رات حکومت نے عمران خان کی کوریج کو روکنے کے لیے ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے۔ ہوگا تھوڑا بہت تو فائدہ لازمی پہنچا ہوگا ان کو۔ تو اسٹریٹجی یہ اپنائی ہے کہ جو عمران خان کے خطاب جب جلسہ چل رہا تھا تو وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کر دیا، اور اس کے بعد جب عمران خان جب خطاب کرنے لگے تو پارلیمنٹ کا سیشن کو کال کر کے چلا دیا۔ تو اس طرح کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان کی جلسے کی جو کوریج ہے نا اس کو کم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، پھر تھوڑا بہت فائدہ شاید وہ ہوگا حکومت کو۔ تو اب بتائیں، اب چلیں جو دونوں نے خطابات کیے ہیں کہ ان میں کیا کیا دونوں نے جو چیزیں ہیں نا وہ ہائی لائٹ کی ہیں۔ تو پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ شہباز شریف نے کیا کیا بتایا۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان نے تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے سے اوپر کا خطاب کیا ہے، اور 1.5 گھنٹے کے اوپر کا خطاب جو ہے نا وہ میں آپ کو ایسے 5 منٹ میں جو ہے نا آپ کو سم کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ اس نے اصل جلسے میں کیا کہا ہے، کہنا کیا چاہ رہے تھے وہ۔ تو اچھا آئیے چلتے ہیں۔ پہلے شہباز شریف نے جو خطاب شروع کیا تو انہوں نے سب سے پہلے تو انہوں نے آزادی کا پیغام دیا قوم کے نام کے قائد نے، جو قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے یہ کیا۔ تو لیکن آپ کو بتاؤں انہوں نے پھر وہ اصل لائن پہ آ گئے کہ سابقہ حکومت وغیرہ کو جو انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ انہوں نے یہ کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو سابقہ حکومت تھی نا وہ 45 ارب ڈالر کا قرضہ چھوڑ کر گئی۔ تو یہ اب آپ چیک کر لیں اسٹیٹ بینک سے، جو کیا واقعی شاید اتنا ہوگا کہ قرضہ، تو لیکن اس قرضے میں شاید ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہوگا۔ سارا عمران خان نے قرضہ تو نہیں اٹھایا، لیکن عمران خان نے بھی اٹھایا۔ تو اس کے بعد جو انہوں نے شہباز شریف نے کہا کہ سی پیک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، سی پیک کو جام کر دیا عمران خان نے۔ اپنی 4 سالہ حکومت نے وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اپنی 4 سالہ حکومت میں عمران خان نے سی پیک جو پروجیکٹس تھے بالکل ان کو سیز کر کے رکھ دیا تھا۔ تو یہ بات واقعی جو چل رہی تھی کہ واقعی اس طرح ہوا ہے کہ عمران خان کے دور میں سی پیک کو بریک لگی ہے۔ ویسے یہ حقیقت اب آپ جانے کہ جو کہ کتنا مسئلہ ہوا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے چھوڑا ہے کہ جو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے نا وہ چھوڑ کر گئے تھے، بیرونی سرمایہ کاری کم کر کے چھوڑ کر گئے۔ یہ شہباز شریف نے جو رات خطاب کیا نا اس میں انہوں نے سابقہ حکومت کو رگڑا لگایا۔ تو اب وہ انہوں نے ایک بات اب کی ہے کہ اب ہم جو ملک کو ہے نا دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، اب ہم کو بیرونی ادائیگیوں کے لیے پیسہ ہمارے پاس موجود ہے۔
تو باقی جو ایسے پہلے جیسے لگ رہا تھا ڈالر اوپر جا رہا تھا، لگ ویسے ایسے رہا تھا کہ جیسے ملک اب دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، لیکن رات انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اب حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جو معاہدہ ہے نا وہ مکمل ہونے کے قریب ہے۔ اس طرح انہوں نے باتیں کی۔ ایک بات جو انہوں نے کی ہے نا وہ شاید سب کو توجہ کا مرکز ہوگی، انہوں نے کہا کہ آئیے بیٹھیے میثاق معیشت کرتے ہیں، میثاق معیشت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سیاست چلتی رہے گی لیکن جو معیشت ہے نا وہ اس پہ سیاست نہیں کریں گے، آئیں میثاق معیشت کرتے ہیں۔ یہ جو میثاق معیشت والا جو انہوں نے آئیڈیا دیا ہے، یہ ویسے ہے اچھا، دیکھیں اب عمران خان اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا وہ پھر کہیں گے کہ وہ مجھ سے NRO مانگ رہے تھے اس طرح۔ تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو عمران خان نے رات جو 1.5 گھنٹے سے اوپر جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کیا کہا، تو میں آپ کو تھوڑا سا 5 منٹ میں ایسے لم سم کر کے بتا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے جو پہلی جو شروع کیا، انہوں نے کہا کہ حقیقی آزادی کا پیغام لے کر آیا ہوں میں، تو حقیقی آزادی جو ہے نا وہ ہی لینی ہے ہم نے، تو آج سے ہیں چلے ہیں جد و جہد شروع کرتے ہیں۔ تو اور انہوں نے جو کہا کہ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ غلامی کی جو ہے نا وہ 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ غلامی کی انہوں نے بارے میں بتایا کہ ایک قسم وہ ہے جس نے قائد اعظم جو نے آزادی ہمیں غلامی سے دلائی تھی، ایک قسم وہ تھی، دوسری خوف کی غلامی، پتھروں کے بت کی غلامی، مال کی غلامی، طاقتور لوگوں کی غلامی۔ اس طرح انہوں نے جو ہے نا غلامی کو ایکسپلین کیا ہے کہ غلامی یہ ہے، تو غلامی یہ ہم حقیقی آزادی کے لیے اٹھے ہیں، تو یہ تو غلامی مجھ سے نہیں ہوتی، انہوں نے جس طرح کہا۔ اور انہوں نے جو ایک بات کی ہے نا، انہوں نے وہ یہ پہلے سے بھی دہرا رہے تھے کہ میں اینٹی امریکن نہیں ہوں، امریکن کو میں دشمن تو نہیں سمجھتا، تو لیکن میں بھی ان سے امریکہ سے دوستی کرنا چاہتا، لیکن اس کی غلامی کرنا نہیں چاہتا۔ تو یہ تو وہ پہلے دن سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح۔ لیکن آپ کو ایک ڈیولپمنٹ بتاؤں جو ایک اہم بات ہے کہ جو عمران خان ہے نا، عمران خان جو امریکی سفیر ہے نا، وہ KP کے وزیر اعلیٰ کے تھرو ان سے بات چیت کی بھی خبریں آ رہی تھیں کہ عمران خان نے جو امریکی سفیر ہیں ادھر ڈونلڈ بلوم، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ رابطہ کیا ہے، جب وہ وزیر اعلیٰ KP کے ساتھ جو ادھر کوئی تقاریب میں شرکت مہمان وغیرہ تھے، تو اس دوران انہوں نے عمران خان سے فون پہ بات کروائی ہے وزیر اعلیٰ KP نے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ دوسرا انہوں نے یہ بات کی ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آئیے اکٹھے مل کر ملک کا قرضہ اتارتے ہیں۔ یہ جو بات ہے نا یہ لولی پاپ مجھے لگتا ہے، آئیے مل کے پیسہ اکٹھا کر کے ملک کا قرضہ اتاریں گے، یہ بات پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکی ہے، تو لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے بابا رام تو وہ چیف جسٹس ثاقب نثار تھے نا، انہوں نے ڈیم کا فنڈ اکٹھا کیا تھا، اور وہ آج تک اس کا پتہ بھی نہیں چلا جو کدھر گئے۔ یہ جو ہے نا یہ لولی پاپ ہے، یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے۔ یہ عمران خان سے میں پوچھوں جو آپ جو 4 سال حکومت میں رہے ہیں، تو اس ٹائم یہ آپ کو آئیڈیا کیوں نہیں آیا کہ آئیں مل کر اکٹھے کرتے ہیں؟ آپ تو قرضہ اٹھاتے گئے، تو آئیں مل کر اکٹھے ملک کا قرضہ اتارتے ہیں اور پیسہ اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ جو بات ہے نا یہ جلسوں میں اچھی لگتی ہے، یہ حقیقت میں ریل میں یہ ایسی باتیں نہیں ہیں، ممکن نہیں ہے۔ تقریباً اگر اس طرح کوئی دیکھا جائے تو 1 لاکھ سے اوپر پر ہیڈ پر بندہ جو ہے نا یہ بنتا ہے، یہ نہیں ممکن نہیں ہے کہ لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے تو ملک کا قرضہ اتار دیں، یہ بس کہنے والی باتیں ہیں، اس طرح ہے نہیں۔ اور اس نے ایک اور بات بھی جو ہے نا انٹرسٹنگ بات کی ہے، تو وہ آپ کو بتاؤں، تو انہوں نے جو ہے نا کہ میں جب اگلی دفعہ آؤں گا تو مہنگائی کو کم کروں گا، تو مہنگائی کم کرنے کے جو دعوے ہیں نا یہ بس لگتے مجھے ایسے ہیں کہ جلسوں میں اچھے لگتے ہیں۔ جیسے 4.25 سال پہلے حکومت میں رہے تو مہنگائی عمران خان صاحب اس وقت بھی مہنگائی تھی، عوام اس وقت بھی چیخیں مار رہی تھی،
لیکن آپ نے اس وقت خیال نہیں کیا. اب اپوزیشن میں آ گئے تو کہہ رہے ہیں کہ تو میں مہنگائی کم کر دوں گا. چلیں جیسے ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے بات کی نا آخر میں، وہ نواز شریف وغیرہ کی جو ہے نا وہ ویڈیوز چلائیں جو اسٹیبلشمنٹ پہ فوج پہ تنقید کرنے والے تھے ادھر جلسے میں، کہ ہم کہتے ہیں تو ہم کو غدار کہا جاتا ہے، جب یہ کہہ رہے تو آپ لوگوں نے کیا کچھ نہیں. ایک بات میں عمران خان کو بتاتا چلوں جو، اور عوام کو بھی بتاؤں، ناظرین کو بھی بتاؤں، کہ جب نواز شریف بھی یہ بات کہہ رہے تھے نا تو اس کو بھی یہ پی ٹی آئی والے اور دوسرے لوگ غدار ہی کہہ رہے تھے کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، اس نے وہاں پتہ نہیں کیا 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 ہوا ہے، یہ غدار ہے. اس وقت بھی جب نواز شریف یہ باتیں کر رہے تھے تو اس وقت بھی لوگ غدار ہی کہہ رہے تھے، بلکہ زیادہ تر جو تھے وہ آپ کے پی ٹی آئی والے ہی تھے. شاید آپ بھی ہوں گے کہنے والے کہ یہ جو نواز شریف کر رہے ہیں کہ یہ تو غداری ہے، فوج پہ تنقید کر رہے ہیں. فوج پہ تنقید کرنے کا مقصد تو غداری ہوتا ہے. تو لیکن یہ بات جو اس وقت عمران خان کر رہے تھے شاید ان وقت یہ ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ مجھے بھی کل کو یہ باتیں کرنی پڑیں گی. تو اس طرح انہوں نے جو ہے نا تقریباً 1.5 گھنٹے سے اوپر تقریر کی. تو انہوں نے چند قصے بھی سنائے کہ برطانیہ کو، انگریزوں کو شکست جو ہے نا میں نے جا کے ادھر دی تھی کہ پہلے کسی نے نہیں دی تھی. تو اس طرح کی باتیں انہوں نے جو کی ہیں. تو آپ ناظرین اب فیصلہ آپ کا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کہ کون کس طرح کہہ رہا ہے. تو جو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو یا آپ نے کوئی رائے دینی ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی قیمتی رائے دیجیے گا، اور میرا چینل بھی سبسکرائب، فالو اور شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.